الحمدللہ رب العالمین ونحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الہادین ومعارضین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم النبین والرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فی الکلام المجید والفرقان الحمید قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فی شان حبیب ہی اپنے حبیب کی شانوں کو بیان کرتا ہے ہاں توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں گے تو پھر آپ کو کلام کا لطف آئے گا میں خطبہ بھی سمجھا کر پڑھتا ہوں پتہ لگے کہ کوئی عاشق رسول بریلوی تقریر کر رہا ہے خوارج سے نواسب سے تفضیلیہ سے رافضیہ سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم بولیں تو پھر بریلی شریف کی خوشبو آتی ہے ہم چپ رہیں تو بریلی شریف کی خوشبو آتی ہے تو اس لیے تعریف ہم نہ نواز شریف کی کر رہے ہیں نہ بے نظیر کی کر رہے ہیں نہ عمران کی کر رہے ہیں اس لیے پریشان کسی نے نہیں ہونا ہم اپنے سید و سلطان کی تعریف کر رہے ہیں دیکھیے جب بھی کسی کہ لیڈر کی تعریف کی جاتی ہے تو اس جماعت کے جو خاص ورکرز ہوتے ہیں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں مدینے کے تاجدار کے ورکر ہیں اور میں آپ کے سامنے مدینے کے دولہ کا سہرا سناؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ کس کس کا چہرہ مسکراتا ہے ہم تو مولا علی کا ذکر کریں تو چہروں سے ناصبی اور رافضی کو پکڑ لیتے ہیں اب تو میں مدینے کے شہنشاہ کا ذکر سنانے لگا ٹھیک ہے مدینے کا اور آپ نے دیکھا ہوگا شادی بارات میں جب دولہا سہرا باندھ کر نکلتا ہے تو بھانڈ مراسیوں کو بلایا جاتا ہے کہ آ کر ہمارے پیارے کا سہرا سنا دے لیکن جب مدینے کے تاجدار دولہا بنتے ہیں تو بھانڈوں مراسیوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ آل نبی اولاد علی کو ممبر پر بٹھا کر کہا جاتا ہے بابا آ کے اپنے نانے کا سہرا سنا جا تو ہم آپ کو مدینے کے تاجدار کا سہرا سنائیں گے پھر آپ نے دیکھا ہوگا بارات میں جو جتنا دولہے کا قریبی ہوتا ہے سہرا سن کر اتنا ہی خوش ہوتا ہے اب میں آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ کون کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں سہرا مدینے کے دولہے کا سنانے لگا ہوں سیدنا بولو سبحان اللہ سیدنا و سندنا و مولانا سب بولو سبحان اللہ ہاں یہ کوئی دنیا داروں کا ذکر تھوڑی ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں آپ جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے نبی کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے میرے نبی کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا اللہ نے میرے حضور اقدس کو ایسا طبیب کامل بنایا ہے کہ اگر کسی کی صورت کو دیکھیں علی مرتضیٰ کر دے اور کسی کے دل پر نظر کرے ابو بکر صدیق اکبر وہ طبیبنا یار بیٹا آواز کھول دو گلا میرا پکڑا جا رہا ہے میں بڑے سفر سے آیا ہوں بیٹا تو وہ طبیبنا وہ طبیب قلوبنا وہ صفینا وہ نجینا وہ زکینا وہ رضینا وہ خلیلنا وہ زبیحنا وہ کلیمنا وہ ملیحنا وہ روحنا وہ کلمات اللہنا وہ صدیقنا وہ فاروقنا وہ غنینا وہ ولینا وہ علینا وہ حسننا وہ حسیننا وہ محسننا وہ احسننا آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سیدوں کے ناز نخرے کیا ہے ہم وہ والے سید نہیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کر کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں ہم وہ والے سید ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول سے خلیفہ آخر تک مرید آخر تک سب کو مانتے ہیں
مانتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں. اگر آپ ان پر نہیں بولنا چاہتے تو پھر کسی طرف تفضیلی ملوندے کو بلوا لو, اس کی میٹھی میٹھی تقریر سنتے رہنا. ہماری تقریر تو اسی طرح کی ہوگی, بولو کہ سبحان اللہ تو بولیں گے, باواز بلند بولے سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ وہ عاشق کیسے ہے؟ کہتے جی آپ کے نام پر یا رسول اللہ جانے دے دیں گے, آپ آواز لٹانے کو تیار نہیں ہے, جان کب دو گے؟ باواز بلند بولو سبحان اللہ. وسیدنا ومولانا وملجانا وماوانا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وصفینا ونجینا وزکینا ورزینا وخلیلنا وزبیحنا وقلیمنا وملیحنا وروحنا وقلمت اللہنا وصدیقنا وفاروقنا وغنینا وولینا وولینا وعلینا وحسننا. یہ وہ نام ہے جس کو سن کے میرے رسول پاک خوش ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی خوشی ہوگی یہ نام سن کر. وحسننا وحسیننا وزیننا وعابدنا وباکرنا وجافرنا وقازمنا وتقینا ونقینا وحسننا وحادینا ومہدینا وخاصنا وغیاسنا. 11ویں والے کے ماننے والے بولو نا سبحان اللہ. وقطبنا وفریدنا ونظامنا ونصیرنا ونسیمنا وحسیننا وجمیلنا وکفیلنا ووکیلنا وطیبنا ومطیبنا وعطیبنا وطاہرنا ومطاہرنا ومظاہرنا وأجلانا وأتقانا وأصفانا وآلانا وأولانا ومولانا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے صلی علی نبینا. پڑھو یار پڑھو, بابی بیٹھے سارے درود پاک پڑھو باواز بلند. ہاں یہ کیسے آپ لوگ محفل کر رہے ہو یار درود پاک پڑھتے ہوئے؟ آپ کو یہ وہ مجمع ہے کہ جس کے اندر میں آواز لگاؤں باواز بلند تر صلوات, پھر نشئی اور چرسی درود پڑھیں گے؟ یہ عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہے. ہم وہ سنی عاشقان مصطفیٰ ہیں, ایک دفعہ لفظ لبیک یا رسول اللہ زبان سے نکل جائے, 1-1 کروڑ ممتاز قادری کردنوں کا نظرانہ پیش کرتا. ابھی آپ درود پڑھتے سوچتے ہو کہ درود پڑھیں کہ نہ پڑھیں. باواز بلند پڑھئے صلی اللہ. سنیم نعرہ تکبیر و رسالت میزنم, دمزبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم, قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم, دمزما محمد رضا خان قطب عالم میزنم, ہما یوسفیم نعرہ یوسف نگینا میزنم, دمزا شیخ ذوالفقار شیخ اعظم میزنم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. حضرات گرامی قدر, آج کی یہ عظیم الشان عظیم المرتبت محفل مبارکہ مطہرہ مطیبہ میرے اور آپ کے آقا سید العالمین خاتم النبیین مزین من کل زین جد الحسن ہے. حضور کا نام سن کر ٹھنڈک محسوس ہو تو کہیں نا سبحان اللہ. ہمارے حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے مرشد کبیر, آپ فرمایا کرتے تھے میں شہد کھاؤں نا شہد کھاؤں, زبان کم میٹھی ہوتی ہے, مدینے کے تاجدار کا نام لوں زبان زیادہ میٹھی ہوتی ہے. تو زبانیں میٹھی کر کے بولو سبحان اللہ. میں بہت زیادہ سفر میں بھی مسلسل سفر میں بھی ہوں اور تقریروں سے گلا میرا دکھا ہوا. میں نہ نعت خانوں کی بیعت بھی کرتا ہوں, میں ہر نعت خان عاشق رسول صحیح العقیدہ ہو, اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھتا ہو, اور مزاج اگر محدث اعظم والا رکھتا ہو تو صدقے قربان, تو پھر صدقے قربان. تو نعت خانوں کا بھی میں بے ادب نہیں ہوں, ساؤنڈ والوں کا بھی بے ادب نہیں ہوں, کیونکہ میری طبیعت کے مطابق آواز مل نہیں رہی, اس لیے میں نے ان کی بیعت بھی نہیں کرنی, دور کر دیا اس کو خود سے.
ٹھیک ہے، تو باقی ہم بات کرتے رہیں گے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے مزاج سے اب یہ آواز مل نہیں رہی، اس لیے تھوڑا سا میں نے اس کو فاصلے پر کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ محفل مبارکہ مطہرہ مطیبہ منورہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید العالمین خاتم النبیین مزین من کل زین جد الحسنین علیہ السلام کے میلاد شریفہ سے بھی متصل ہے، اور حضرت امیر المومنین، بولیے امیر کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ یہاں تو جماعت الدعویٰ کا امیر ہو تو اس کے لوگ پر نام پر لوگ جانے دے دیتے ہیں، میں تو اس امیر کا ذکر کر رہا ہوں جس کو مدینے کے تاجدار نے امیر مقرر فرمایا۔ امیر المومنین، امام المتصدقین، امام العاشقین، امام الکاملین، امام العارفین، امام الطاہرین، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول بلا فصل بالتحقیق، یعنی ابو عبد الرحمن عبداللہ العتیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان وردونا۔ آپ کے عرس مبارک 25 دسمبر، حضرت سرکار اس سال کا جو 25 دسمبر تھا وہ امیر المومنین سرکار ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال مبارک تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آیہ مبارکہ سورہ توبہ سے میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، کچھ حصہ، صرف کچھ حصہ، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، دو میں کے دوسرے غار میں، دو میں کے دوسرے غار میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہاں پر بھی اول بیان کیا ہے۔ علماء سے پوچھئے، ایک تو آپ یہ ترجمہ سنتے آئے ہیں اس آیہ مبارکہ کا، دو میں کے دوسرے کا مطلب ہے ابو بکر صدیق اکبر، پہلے رسول خدا سرور عالم۔ مجھے یہ حیا محسوس ہو رہی ہے کہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے اور میں آگے بیٹھا۔ حضرت اگر آپ تھوڑا سا شفقت فرمائیں، آپ کی زیارت ہو جائے گی نا تو ذرا سہارا رہے گا۔ یہ علماء کا جو قرب ہے نا، یہ سمجھیے کہ بے سہاروں کے لیے بے ساکیاں، اہل سنت کے لیے ان کا وجود بے ساکیاں ہے، ٹھیک ہے، ان کی قدر کیجئے۔ تو فرماتے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار سے یہ مراد ہے کہ دو میں کے دوسرے ابو بکر صدیق ہیں۔ پہلے کون ہے؟ پہلے کون؟ سرکار کریم علیہ السلام، پہلے کون؟ لیکن اگر توجہ فرمائیں تو فرمایا جا رہا ہے پوری آیت کا اگر ترجمہ پڑھے، ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے، اذ ھما فی الغار، جب وہ غار میں جلوہ فرما تھے، اذ یقول، انہوں نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے وہ رسول پاک ہے، کیونکہ صدیق اکبر تو چپ تھے نا، صدیق اکبر تو بولے نہیں، حضور کریم علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے نے کہا اپنے صاحب سے، تو یا اللہ پہلا کون ہے؟ پہلا کون ہے پھر؟ اگر حضور دوسرے ہیں تو پہلا کون ہے؟ فرمایا پہلا وہ ہے جس کو پہلا مانتے ہوئے موت پڑے گی۔ میں رب ایسا قانون بنا دوں گا قرآن میں، قرآن کے قانون کے مطابق ابو بکر کو پہلا ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور تو بولے، صدیق اکبر تو بولے نہیں، اور قرآن کہہ رہے کہ دوسرے بولے اپنے صاحب سے۔ لی صاحبی ہی، صاحبی ہی، جب اصحاب کہف کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا نا تو ان کے ساتھ اصحاب کہف، کہف کے لفظ کی قید لگائی۔ وہ صحابی جو کہف میں تھے، ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے کہ جب وہ کہف میں اندر موجود نہ تھے، کہف میں آنے سے پہلے، غار میں آنے سے پہلے وہ دوست نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کے صاحب نہ ہوں، اندیشہ ہے، یا غار سے باہر جانے کے بعد معلوم نہیں ان کی دوستی رہی یا نہیں رہی، اس پر کوئی اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے، اسی لیے قید ہے اصحاب کہف، کہف والے صحابی، کہف والے یار۔ لیکن جب حضور کے یار کی باری آئی تو لے صاحب سور نہیں کہا، سور والا صحابی نہ، کوئی بدماش یہ نہ کہے کہ صرف یاری غار کے اندر تک تھی، پہلے یار نہیں تھی، یہاں آ کر یاری ہوئی، نہ کوئی یہ بھی نہ کہے اندر یار رہے باہر جا کر یار نہیں رہے،
یہ بھی قید نہیں لگائی، لی صاحبی ہی میرا یار. تاجدار مدینہ نے فرمایا میرا یار. یہ جٹا دے وچ جٹ لوگ بیٹھے ہوندے نا، کوئی لڑائی ہو جائے کہتے اے ہاتھ نہ لاوی، اے کیوں؟ میرا یار ہے. تاجدار مدینہ کو معلوم تھا کوئی بدبخت کالے دل لباس والا اٹھے گا اور صحابی کی صحابیت پر، یار کی یاری پر حرف اٹھائے گا. غار میں یار تھے، وقت کی ضرورت کے لیے یار بنا لیا. حضور جلوہ فرما رہے تو یار رہے. فرمایا نانا لی صاحبی ہی میرا یار، غار میں نہ بھی ہو تب بھی یار، غار میں ہو تب بھی یار، غار سے باہر آ جائے تب بھی یار، اور نانا غار سے مزار میں آ جائے ابو بکر نبی کا یار رہا کرتا. لی صاحب. معلوم ہوا قرآن کریم فرقان حمید نے صدیق اکبر کو یار مصطفیٰ ہونے کی مہر لگائی. قرآن کی مہر میری آیت میں کلام نہیں ہو رہا، یہ نص قطعی میں کلام ہو رہا ہے. نص میں اور آیت میں فرق ہے. علماء کے لیے عرض نہیں کر رہا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ شریف کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ہر ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں، ہر ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں. لیکن جس آیت کے اندر کلام کا مضمون کا ٹاپک بیان ہو رہا ہو نا، مقصد بیان ہو رہا ہو، اس کو نص کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اشتہار آپ نے سے بلا تشبیہ و بلا مثال. اعلیٰ حضرت کے صدقے جاؤں بچنے کے کیا کیا رستے دے گئے بے ادبی سے. فرمایا جب کوئی مثال دینے لگو تو یہ کہہ لیا کرو بلا تشبیہ بلا مثال، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑوں کے اوپر مثال کوئی نہیں بنتی. یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے ہمیں تکلیف بڑی ہوتی ہے، کبھی ایسے اٹھ کر کہتے ہیں. وہ ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے تکلیف کہاں ہوتی ہے. ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے تکلیف کہاں ہوتی ہے. ہمیں نہیں ہوتی. ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے. میرے پیر اعلیٰ حضرت یہ پگڑی جو بندھی ہے یہ بریلی شریف کی بندھی ہوئی، ہاں، اور شرک پر شریف کی بندھی ہوئی ہے. بالکل خالص 24 کیرٹ کا عشق مصطفیٰ اگر نظر آئے گا بریلی شریف میں نظر آئے گا، بغداد معلیٰ میں نظر آئے گا، نجف اشرف میں نظر آئے گا، مدینہ طیبہ میں نظر آئے گا. کہا نبی کریم علیہ السلام نے کہ پیارے صحابی کو رب نے صحابی ہونے کی مہر لگا دی. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن سے پتہ لگ گیا، قرآن کی مہر ہے کہ ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، صاحب ہیں، صاحب لی صاحبی ہی، پکے صحابی ہیں. ٹھیک ہے. اب تحسیر الباری شرح بخاری کی حدیث بھی سن لیں. قرآن سنا دیا، اب حدیث بھی سن لیں. بعد میں یہ نہ کہنا کہ مولوی ادھر ادھر کے لطیفے سنا گیا. قرآن سنو، حدیث سنو. ہم ان پیروں نے ہمارا اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق کیا جنہوں نے چل چیاں چھیاں کے واقعات سنانا شروع کر دیے. ہاں، ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسے واقعات نہیں سنائے. یا قرآن سنایا ہے یا حدیث سنایا ہے. ہمارے ہاتھ میں یا قرآن کا علم دے کر گئے ہیں یا حدیث کا علم دے کے گئے ہیں. اسی قرآن نے کہا ہے، اسی حدیث نے بتایا ہے کہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں صحابہ کی عزت کا دامن رکھنا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کی عزت کا دامن رکھنا، اور عقیدہ متوازن رکھنا. متوازن رہو گے تو بر ریل ویر ہوگے، اس ریل میں سوار رہو گے جو پٹری پر بر رہتی ہے. جب تک ٹرین پٹری پر رہتی ہے، بر ریل وی جب اپنی وی پر بر رہے گی منزل پر پہنچ جائے گی. ادھر بھی گرے گی تو 10 بندے مار دے گی، ادھر گرے گی تو 10 بندے مار دے گی. اس لیے بریلی شریف کو پیار کرتے ہیں. ہم وہ سید بھی نہیں ہیں جن کو خود کو لفظ بریلوی لکھتے ہوئے برچے محسوس ہوتی ہو. نہیں، ہمیں نہیں ہوتی. خوشی محسوس ہوتی ہے، ہماری نسبت بریلی شریف سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے قرآن کریم کا واقعہ کہ قرآن نے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان وارضا عنہ کو صحابی کی مہر لگائی ہے اور یہ مقرر کر دیا کہ حضور کا صاحب ابو بکر ہے، رسول اللہ کا صاحب ابو بکر ہے. اب حضور کس کے لیے کیا مقرر کرتے؟ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں،
جلوہ فرما ہیں، اصحابی کا نجوم، ستاروں سے زیادہ حسین چہروں والے حضور کے صحابہ، کہیں فاروق اعظم، کہیں عثمان غنی، کہیں مولا مرتضیٰ سرکار شہنشاہ، کہیں امام حسن مجتبیٰ سرکار شہنشاہ، ہاں جی مائی صاحبہ کی اولاد شہنشاہ نہ ہوگی تو کون ہوگی، کہیں میرے آقا و مولا سرکار حسین مرتضیٰ شہنشاہ، کہیں حضرت امیر معاویہ، کہیں حضرت جناب طلحہ، کہیں زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جھرمٹ نجوم کا لگا ہے، اور بدر منیر بیچ میں جلوہ فرما ہے، سید العالمین جلوہ فرما ہے، خاتم النبیین جلوہ فرما ہے، رحمت للعالمین جلوہ فرما ہے۔ اتنی دیر میں امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آثار یہ تھے کہ یہ آستین مبارک کھلی ہوئی تھی اور اوپر چڑھائی ہوئی تھی، یہ جٹاں دے اسٹائل ہمیں بابے نرم سن، جمالی سن، کردے نہیں سن، آج خلاف توقع باواں چاڑیاں سن، دھوتی مبارک بھی اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے سب سے جمالی فقیر کو جلال میں دیکھ کر مسکرائے، آئے ہائے میں سرکار کا مسکرانے پر میری جان قربان، میرے محبوب خوش ہوئے ہوں گے، رب کی رحمت کس طرح جوش میں آئی۔ حضور نے امت کے سب سے جمالی صوفی کو جلال میں دیکھا، حضور مسکرا اٹھے، مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ آج تمہارے صاحب لگتا ہے کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے صاحب، صحیح نص نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ ابو بکر صاحب رسول ہیں، اور حدیث صحیح نے بتایا کہ ابو بکر ایمان والوں کا بھی صاحب ہے۔ جو ابو بکر کو اپنا صاحب و آقا ہو مولا نہ مانے، یا وہ امت مصطفیٰ میں آیا ہی نہیں، یا آیا تھا تو گمراہ ہو کر نکل گیا۔ فرمانے قرآن کہے وہ صاحب مصطفیٰ ہیں، اور فرمانے یار کہے کہ وہ یار مسلمین ہیں، مسلمانوں کے صحابی ہیں، وہ صاحب ہیں، سردار ہیں۔ اچھا، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور مسکرائے اور فرمایا آج تمہارے صاحب لگتا ہے کسی سے لڑ کر آئے۔ صدیق اکبر سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، سنائیے پھر کیا گزری آپ پر۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ناراضگی ہو گئی آپس میں نے عمر کو کچھ سخت جملہ بول دیا، میں نے ان کو سست کہہ دیا، عمر بھی غصے میں آ گئے، عمر نے بھی کچھ سخت جملے مجھ کو کہہ دیے، یہاں تک تو حضور مسکراتے ہیں۔ اب معاملہ ہے ابو بکر کی ناموس اور عزت کا۔ ہم سے پوچھتے ہیں نا ابو بکر صدیق اکبر کو کیا کہا ہے؟ ہم نے افضل ہی تو نہیں کہا، پہلا خلیفہ ہی تو نہیں کہا، آپ غصہ ہی کر گئے۔ ہم کیا غصہ کر گئے؟ محبوب کا عمل دیکھ کیا ہے، محبوب کریم مسکرا رہے تھے، بات بھی کسی غیر کی نہیں، فاروق اعظم پیارے کی بات ہو رہی ہے، گھر والے کی بات ہو رہی ہے۔ سسر گھر والے ہی ہوتا ہے نا، گھر والے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے گھر والے اور در والے نکال لیے ہیں، سسر بھی گھر والا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کی جرت ہے کہ سسر صاحب گھر میں آئے اور آپ کہیں کہ میں بیڈ روم میں نہیں جانے دوں گا اس کو، ابے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا؟ اگلی نے کہہ دیا پہلے تو اپنا بستر باندھ باہر جا، میرا ابا ادھر بیٹھے۔ غیر کو بیڈ روم تک تو نہیں لایا جاتا، گھر والے کو لایا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کی روشنی میں سسر باپ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ابھی باپ کے حکم میں جو ابھی بھی وہ در والا ہے، گھر والا نہیں بنا تو گھر والا کب بنا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہاں تک سنا نا کہ صدیق اکبر نے فرمایا میری اور عمر کی چپ کلش ہو گئی اور میں نے کچھ سخت جملے عمر کو کہہ دیے، یہاں تک حضور مسکراتے رہے۔ جب اگلا جملہ صدیق اکبر نے کہا نا اور عمر نے بھی مجھے کچھ سخت جملے بولے، جمال نبوت پر منتقل ہو گیا، مسکراہٹ ختم، چہرے مبارک پر جلال، آنکھوں میں جلال آ گیا۔ فرمایا عمر نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے کچھ سخت جملے کہے۔ سرکار کے چہرے پر غصہ مبارک ظاہر ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ اس سے پہلے کہ رسول پاک، یہ دیکھیے ابو بکر پاک کا امت پر رحم دیکھیے،
جمالی پیر بھائی ایسے ہوتے ہیں یار، ہم پتہ نہیں کس طرح کے پیر بھائی ہیں جو مرشد کے آگے ذرا سا بچہ قریب ہو تو دوسرے پیر بھائی لاتے کھینچنا شروع کر دے. جب سرکار صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ مرشد جلال میں آ گئے ہیں اور پیر بھائی کا نقصان ہو سکتا ہے، بڑے ہیں اور بڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خطا میری تھی، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، یا رسول اللہ غلطی میری تھی. لیکن آفتاب نبوت جب جلال میں آ جائے نا پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سرکار کے سامنے دم مار سکتا. صدیق اکبر کی بات پر حضور نے اب توجہ نہیں دی. فرمایا نا ابو بکر سے بدتمیزی کیوں کی گئی؟ حضرت عمر بھی آ گئے اتنی دیر میں، آ کر عرض کرنے لگے تحسیر الباری شرح بخاری کی صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اور حضرت صدیق اکبر کی کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، انہوں نے بھی مجھے کچھ کہا، میں نے بھی کچھ سخت جملے کہہ دیے، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر گیا، یہ گھر پہ نہیں تھے، مجھے پتہ لگا یہ آپ کے آستانہ پاک پہ آئے، میں بھی یہاں آ گیا، مرشد خانے میں بھی آ گیا، تو میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. سرکار نے حضرت عمر پاک کی بات کو توجہ ہی نہیں دی. حضرت عمر پاک کی طرف محبت بھری نگاہ حضور نے ڈالی نہیں اس کو. معلوم ہوا کہ ابو بکر پاک کی جب عزت کا معاملہ آ جائے نا تو سامنے عمر بھی ہو تو حضور جمال نہیں فرماتے. نبی کریم علیہ السلام نے جلال میں خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو، اشارہ کیا سرکار صدیق اکبر کی طرف. فاروق اعظم کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں فرمایا، مخاطب نہیں فرمایا، جلال فرمایا. اور عمر پاک کو نیرا عمر کہہ کر نہیں بلایا. مطلب ہے کسی سے ناراض ہو جائے نا مرشد بچے سے، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، ادھر منہ کر کے کرام کرتا. یہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے. سرکار کس قدر جلال میں ہوں گے. آپ نے فرمایا لوگو یہ ابو بکر ہے، میرا دوست ہے. لوگو یہ ابو بکر ہے، یہ میرا یار ہے، اس کو پہچانو. جب تم سب میرا انکار کر رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا. اس کو پہچانو. جب تم اپنا مال مجھ سے روک رہے تھے یہ اپنا مال اور اپنی جان مجھ پر لٹا رہا تھا. اس کو پہچانو. اور کب تک تم لوگ مجھے ابو بکر کی طرف سے اجازت دیتے رہو گے؟ پھر ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا 2 مرتبہ. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ ابو بکر کی طرف سے مجھے ایذا دینے سے باز نہیں آؤ گے؟ یار ابھی بھی تمہاری کھوپڑی عقل کے اندھوں کام نہیں کرتی. سرکار کے کہنے کا مطلب مبارک یہ ہے کہ جو ابو بکر پاک پر سخت لفظ بولتا ہے آپ کی افضلیت پر، آپ کی فضیلت پر، فرمایا وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں دیتا، مجھے محمد عربی کو تکلیف دیتا. عام سمجھانے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ صدیق اکبر کی بارگاہ کتنی حساس بارگاہ ہے. زبان بے ادبی کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو، رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اور مختصر گفتگو کرتا ہوں، ایک اور مثال سماعت کیجئے. چھوٹا بچہ ہو، اس کو آپ قرآن پاک کا نسخہ دے دیں. بچے نے قرآن پاک اٹھا لیا، آپ حافظ صاحب سے کہیں حافظ صاحب آپ آگے آگے چلیں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، بچے نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، اس بچے کو آگے چلائیں، بچے کو آگے کریں. بچہ کس سے آگے؟ حافظ سے آگے. حالانکہ حافظ کے سینے کے اندر قرآن جلوہ فرما ہے، لیکن بظاہر نسخہ جس نے اٹھا رکھا ہے، مصحف شریف جس کے ہاتھ میں، اس سے آگے کوئی نہیں قدم رکھے گا. حافظ علامہ صاحب آپ آگے آئے نا، آپ بڑے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں، بچے نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، اس سے آگے قدم نہیں رکھوں گا. نعت خواہ بھائی آپ آگے آ جائیں، حاجی صاحب آپ آ جائیں، بزرگوں آپ آ جائیں، کوئی ولی اللہ آ جائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آ جائیں، میرے سرکار محدث اعظم آ جائیں، خواجہ پیا آ جائیں، غوث پاک آ جائیں، کوئی تابعی تبع تابعی آ جائے، کوئی امت کا بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، بابا آپ آگے چلیں. وہ کہتے ہیں نا اگرچہ شان ہماری زیادہ ہو پھر بھی اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن اٹھایا ہوا ہے. جو قرآن اٹھا لے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جس نے ہجرت کی رات قرآن نہیں
قرآن والے کو اٹھا رکھا ہے، امت کا کوئی ولی میرا باپ مولا علی بھی اس کے قدم سے آگے قدم نہیں رکھ سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ کسی کی جرت ہے کہ وہ ابو بکر کے قدم کے آگے قدم رکھے؟ ابو بکر کو افضل نہیں مانیں گے؟ اچھا تیرا باپ بھی مانے گا، کس کو مانو گے؟ کہا سیدوں کے باپ کو مانیں گے۔ تم کون ہو؟ ہم جلائے ہیں۔ اور جب ہم سید ہو کر اپنے باپ سے افضل ابو بکر کو مانتے تو جلایا ہو کر کیوں نہیں مانتا؟ تو جلایا ہو کر کیوں نہیں مانتا؟ نبی کریم علیہ السلام کے محبوب صحابی حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، جہاں پر ابو بکر موجود ہو نا عمر بھی جماعت نہیں کرا سکتا۔ ایک نماز پڑھائی، ایک سرکار صدیق اکبر کہیں گئے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام علالت کے دن تھے، تو آپ نے بلال پاک کو کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر پاک ابھی پہنچے نہیں تھے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا اور فرمایا لا لا لا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب رحمان نہیں مان رہا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو، ابو بکر کے سوا کوئی نماز پڑھائے۔ نماز دوبارہ ہوگی، دوبارہ ہوگی نماز۔ تاجدار مدینہ کی نظر میں یہ حیثیت ابو بکر ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو تنقید کرتے ہیں۔ یار 1400 سال بعد یہ کم کرم ہے رسول پاک کا تم پر کہ حضور نے اپنی امت میں پیدا ہونے کی تم کو اجازت دی ہے۔ تم سرکار کے غلاموں میں آ گئے ہو، ذات دی کوڑ کے لیے شتیرہ نپی جب ہے، تیری اوقات ہے تو حضور کے صحابہ یا اہل بیت کو تنقید کریں۔ خدا کے بندو ادب کرو، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آخری روایت آپ کو سناتا ہوں اور گفتگو بس سمیٹ دیتے ہیں۔ ابھی قبلہ سید صاحب واجد شاہ صاحب گیلانی اطال اللہ عمرہ و زاد شرفہ، آپ بھی جلوہ فرما ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اس کے بعد خطاب فرمائیں گے۔ تو آخری میں آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، اب پاکستان کی یہ سرحد ہے، پنجاب کے بالکل ساتھ لاہور کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے انڈیا کا، اس کے بالکل ساتھ امرتسر کا علاقہ ہے۔ کیوں جی حضرت؟ امرتسر۔ موجودہ وزیر اعظم جو کوئی بھی ہے اور موجودہ جنرل جو کوئی بھی ہے، اگر اللہ کرے وہ ہندوستان پر حملہ کر دے اور ہندوستان بغیر مقابلہ کیے امرتسر کا علاقہ اور اللہ کرے دلی بھی اور اللہ کرے اجمیر بھی اور اللہ کرے بریلی شریف بھی بغیر جنگ کے ہمارے پاس آ جائے اور ہم بغیر ویزے کے بریلی شریف جایا کریں اور کبھی اجمیر شریف جایا کریں اور کبھی سرہند شریف جایا کریں اور کبھی خواجہ مہاراجہ ہند الولی غریب نواز کی چوکھٹ چوم جایا کریں، اللہ کرے انشاءاللہ اگر وہ علاقہ بغیر جنگ کے پاکستان کے حصے میں آ جائے تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم، کیونکہ آن ڈیوٹی وزیر اعظم وہ ہے، صدر وہ ہے اور جنرل وہ ہے، ان تینوں عہدوں میں سے کوئی بندہ امرتسر کا کوئی باغ، کوئی عمارت اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام الاٹ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حملہ ریاست نے کیا ہے۔ جو زمین قابو میں آئی ہے، جو شہر قابو میں آیا ہے، وہ ریاست کی ملکیت ہے، شہنشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر وہ کر دے الاٹ تو اس پر کرپشن کا کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ریاست، زمین، ملک کا تھا وہ مال، امرتسر کا علاقہ ریاست کی ملکیت تھا، جناب نے اپنے بیٹے کو الاٹ کر دیا، کرپشن کا کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ مدینہ کی ریاست نے حملہ کیا ہے خیبر پر، رسول کریم نے اکیلے حملہ نہیں فرمایا۔ آپ سارے سید نہیں بیٹھے ہو، اس لیے کسی کو مولا علی کا زیادہ حمایتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا حمایتی میں ہوں، میں 42 واسطوں پر مولا علی کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہاں جی، اس لیے آپ نے زیادہ حمایتی نہیں بننا، جو حق عقیدہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ صرف یہ محفلیں کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ میٹھی چیٹی چبڑی باتیں سنیں اور کانوں کی لذت حاصل کریں کہ گھروں کو چلے جائیں، نہ، اس وقت عقیدے کی درستگی کی بڑی ضرورت ہے، فیضان اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پیغام اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے حملہ نہیں کیا خیبر پر، پوری ریاست مدینہ نے حملہ کیا، باغ بغیر جنگ کے پورا خیبر مسلمانوں کے گرفت میں آ گیا۔ جب عام بندہ اپنے بیٹے کو ریاست سے حاصل کی ہوئی چیز الاٹ نہیں کر سکتا حضور کی شریعت کے مطابق، تو کیا حضور خود یہ کام کرتے کہ ایک باغ کا اتنا سا ٹکڑا اپنی بیٹی کے نام الاٹ کر دیتے؟ جب عام بندے پر لفظ کرپشن بولا جاتا ہے معاذ اللہ، پھر کیا لفظ بولتے رسول اللہ کے مردود ہو جاتے۔ تو جو کہتے ہیں کہ وہ حضور کریں مائی صاحبہ کو باغ دے دیا تھا مائی صاحبہ، تم حضور کے لیے یہ لفظ بلوانا چاہتے ہیں؟ اتنا کہنے پر بھی 295 کا پرچہ بنتا تھا۔ جنت العالی مائی صاحبہ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، فردوس بری کی ملکہ میری مائی صاحبہ، تم اتنے سے باغ کے ٹکڑے کا الزام لگاتے ہو۔ مائی صاحبہ نے روئی، مائی صاحبہ نے بدعا دی، مائی صاحبہ ناراض ہو گئی۔ وہ لجپال ہیں، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ساری کائنات ان کی جوتیوں کے ٹکڑوں پر بنتا ہے۔ تم ایک باغ کے ٹکڑے پر یہ ان کی حیثیت رکھی معاذ اللہ۔ اور الزام کا جواب ٹھیک ہے، ایک تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ خیبر کا فدق کا باغ جو تھا وہ ریاست کی ملکیت تھی، کوئی بھی سلطان یا خلیفہ اپنی آل اولاد کو وہ الاٹ نہیں کر سکتا حضور کی شریعت کے مطابق۔ یہ محبوبی کی تو شریعت ہے کہ انصاف کو قائم رکھیں۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ سن لیں، صرف اب یہ آپ کا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کا سوال کرے نا تو آپ اس کو پلٹ کر جواب دے سکیں، بس جواب سکھانا ہے آپ کو اور گفتگو ختم۔ پہلا الزام یہ کہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بی بی صاحبہ آئی۔ دوسرا الزام یہ کہ بی بی صاحبہ 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ تیسرا الزام یہ کہ صدیق اکبر اپنے کیس نپٹاتے رہے، کوئی بات نہیں سنی بی بی صاحبہ کی، اور 9 گھنٹے کے بعد ان کو کہہ دیا کہ میں آپ کو باغ نہیں دوں گا، اور بی بی صاحبہ ناراض ہو کے روتی ہوئی واپس دربار سے اپنے گھر چلی گئی۔ پہلا تو مجھے آپ یہ سوال کا جواب دینا، صدیق اکبر کا دربار کون سا تھا؟ کوئی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی انہوں نے جس کے اندر بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے؟ کل تک جس مصلح عالی وقار پر سید العالمین، یہ بریلوی کی زبان سنو اسی لیے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جس مصلح پر، احتیاطی لفظ بول رہا ہوں بریلی کا فیض لے کر، جس مصلح پر سید العالمین علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے تھے، آج اس پر صدیق اکبر حاضر خدمت ہے، اس پر صدیق اکبر حاضر خدمت ہے اور فیصلے کر رہے ہیں لوگوں۔ مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، دربار کون سا ہے؟ پہلے یہ ثابت کر کے ان کا دربار تھا، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ چل کر دربار میں آئیں۔ اب جو لوگ گئے مدینہ شریف جا کر زیارتیں کریں، جنہوں نے نہیں کی اللہ دوبارہ ان کو شرف عطا فرمائے۔ مسجد نبوی شریف کی ایک دیوار میں ایک پردہ لٹک رہا ہے، 7 والا گھر اماں جان خاتون جنت کا ہے، اور یہ مدینہ مسجد نبوی شریف ہے۔ پردہ اٹھا دیں تو مسجد نبوی شریف کا صحن بن جائے، پر پردہ گرا دیں تو خاتون جنت کا گھر بن جائے۔ اور وہ چل کر کہاں آئی تھی؟ وہ تو اپنے گھر میں جلوہ فرما تھا۔ پردہ اٹھا دیا تو ابو بکر نظر آ رہے ہیں، گرا دیا تو علی کی زیارت۔ یہ بھی آپ کا گیا، 9 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں۔ صدیق اکبر نے بات نہیں، پیغام ضرور بھیجا، پیغام مائی صاحبہ نے بھیجا کہ وہ باغ فدق جو ہے اس میں سے ہمیں پھل اور نذرانے آتے تھے تو وہ آپ ہمارے نام الاٹ کر دیں۔ صدیق اکبر نے حدیث سنائی، یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المسلمین فیصلہ دیتا ہوں، یہ نہیں، فرمایا آپ کے بابا کا فرمان ہے، آپ کے بابا کا فرمان ہے کہ نبی اللہ کی وراثت مال پانی سونا چاندی نہیں ہوتا، علم اور حکمت ہوتا ہے، اس کی تو وارث پہلے ہی آپ کے علم، آپ کے حلم، آپ کی حکمت، آپ کے جود، آپ کے کرم سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہے؟ علی پاک کی شان بھی پیر نصیر الدین صاحب کا شعر نہ سناؤں دل خوش ہو جائے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی 3 شانیں سنو، لیکن یہ 3 شانیں بھی چھوٹی ہیں، ایک شان اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مرتضیٰ شیر خدا
والد سبتین نبی، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا شیر اور حضور کے بیٹوں کا ابا، مرتضی شیر خدا والد سبتین نبی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے، عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے، کج گناہوں کو بھلا خاطر میں لائے کیا نصیر، ان سے بڑھ کر بے نیازی اس طرح چاکر میں ہے۔ آخری بات، مائی صاحبہ نے پیغام بھیجا، صدیق اکبر نے حدیث سنائی، آپ کے بابا کا فرمان ہے کہ انبیاء کی وراثت علم و حکمت ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے، کوئی آپ کا علم آپ سے لے نہیں سکتا، آپ ہی امت میں بانٹتی ہیں، آپ لجپال ہیں، مالکن ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن یہ جو باغ ہے نا، نبی کی وراثت پوری امت، کیونکہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے سب کا، لہذا نبی اللہ کی وراثت پوری امت کے لیے، تو یہ پورے، میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اماں عائشہ کے نام نہیں لگایا، اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، کرپشن کا کیس جب بناؤ ان پر، جب انہوں نے مائی صاحبہ کا مال لے کر بیٹے کے نام کر دیا، بیٹی کو اعلان کر دیا، فرمایا امت کے لیے وقف ہے، غریبوں کے لیے وقف ہے، لیکن جو نذرانہ کھجور میوے حضور کے بظاہر زمانے میں آپ کے گھر آیا کرتے تھے، وہ بعین ہی آتے رہیں گے، آپ کی نذرانہ خدمت آتی رہے گی، جو آپ تقاضا کر رہی ہیں نا رجسٹری کا، کہ رجسٹری میرے نام کر دو، وہ آپ کے بابا کے فرمان کے مطابق میں نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے بابا کا حکم ہے، میرا نہیں ہے اس میں۔ مائی صاحبہ تشریف لے گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ آدھی حدیث سنا کر سارے ملونڈے ذاکر حضرات صدیق اکبر کے خلاف تبرہ کرتے ہیں کہ مائی صاحبہ چلی گئی، مائی صاحبہ روتی ہوئی، مائی صاحبہ ناراض۔ اگلا حدیث کا حصہ سن لیں، گفتگو مکمل۔ صدیق اکبر کو کسی نے آ کے کہا مائی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب ہم حضرت بی بی صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جتنا بڑا ان کا ذکر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بہت بزرگ خاتون تھی، 70-80 سال ان کی عمر ہوتی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت اماں جان نے وصال فرمایا، آپ کی عمر مبارک کم و بیش 22.5 سال تھی یا 24 سال تھی، یہ عمر مبارک، لیکن ذکر دیکھیے کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ کسی نے، اور صدیق اکبر کی عمر کم و بیش 61 سال تھی اس وقت، باپ اور بیٹی والا فرق ہے۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا، حدیث کا اگلا حصہ سنیں اور اپنے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی کو تشفی بخشے۔ صدیق اکبر کو جب پتہ لگا کہ بی بی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے گھر سے اپنی بیوی کو فرمایا بچوں کو تیار کرو اور سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر آ جاؤ۔ بچے، بیگم، خود صدیق اکبر سب تیار ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے گلے میں جو چادر تھی اس چادر کو اس طرح پٹا بنا لیا اور بی بی صاحبہ کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ نوک، کون؟ یہ نہیں کہا خلیفۃ المسلمین آئے ہیں، امیر المومن، کہا آپ کے باپ کا غلام آیا ہے۔ آواز میں بھرائی ہوئی آواز تھی، رو کر عرض کی آپ کے باپ کا غلام آیا ہے۔ مائی صاحبہ نے دروازہ کھولا، فرمایا چچا جان آپ اس طرح؟ فرمایا مجھے پتہ لگا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی ناراضگی تو رسول اللہ برداشت نہیں کر سکتے، ابو بکر کیسے برداشت کرے؟ یہ رسہ پکڑ لیجئے، بازار میں غلام بک رہے ہیں، ابو بکر کو، ابو بکر کی بیوی کو، ابو بکر کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے جائیں، جس مرضی کے ہاتھ بیچ دیں، ہمارے ماتھے پر شکم بھی پڑ جائے تو کہنا ہمارا غلام نہیں تھا۔ آپ نے صدیق اکبر سے کیا سمجھایا ہو؟ آپ کو زیادہ عشق اہل بیت ہے، جنہوں نے خاتون جنت کے لاڈلوں کو ایک نظر نہیں دیکھا، وہ مرے جا رہے ہیں، جن کے کاندھوں پر بیٹھتے تھے، ان میں کیسا عشق ہوگا؟ ان میں کیسا عشق ہوگا؟ سرکار صدیق اکبر مولا حسن پاک کو اٹھاتے ہوا میں اچھالتے، ہوا میں اچھالا تو مولا علی سرکار نے کہا حضور یہ بڑے ہو رہے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ایسے نہ کریں،
یہ بڑے مطلب یہ کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کمر میں درد ہو جائے، تکلیف ہوا. فرمایا حضور یہ بڑے ہو رہے ہیں، آپ بڑے ہو رہے ہیں. سرکار صدیق اکبر جلال میں آ گئے، آ کے کہنے لگے اے علی میں ان کے ساتھ ایسا نہ کروں جن کے ساتھ میرے رسول ایسا ہی کیا کرتے تھے. میں ان کے ساتھ ایسا نہ کروں. اور پھر وہ بھی روایت سن لیں آخری. صدیق اکبر کو جب خلافت کے دوسرے یا تیسرے دن امام حسن مسجد میں تشریف لائے 7 یا 8 برس کے، اور آ کر صدیق اکبر کو دیکھ کر کہا انزلا ممبر ابھی. میرے بابا کے پہلی دفعہ نانا کے ممبر پر کسی دوسرے کو دیکھا نا، برداشت نہیں ہوا. آ کے کہا انزلا ممبر ابھی، میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتریے. ایک لمحہ نہیں لگایا صدیق اکبر نے، اتر کر نیچے آ گئے. نیچے آئے، شہزادے کو اٹھایا، ماتھا چوما. مولا علی گھبرا گئے. آپ نے کہا کہیں صدیق اکبر کے دل میں یہ نہ آئے کہ علی نے بیٹے کو سکھا کر بھیجا. عرض کی حضور اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں کہا، یہ خود آیا ہے. صدیق اکبر نے ماتھا چوما اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر فرمایا، یہی روایت حضرت عمر اور امام حسین کی بھی ایک معروف ہے، اسیر جزری سرکار نے لکھی ہے. امام سرکار صدیق اکبر نے فرمایا پیارے یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے اور یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہی بیٹھا ہوا، تیرے ہی نانا کا غلام بیٹھا ہوا ہے. اور پھر کیا کیا؟ حضرت امام حسن کو، آخری جملہ میری تقریر کا سن لو، امام حسن کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا. ایک جملہ محبت کا کہہ دوں، بچے تھے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، ابو بکر پاک بزرگ تھے، امام حسن بچے تھے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے. فرمایا بچہ ہوتا تو ہاتھ رکھ دیتا، عمر کا بچہ ہوتا تو ہاتھ رکھ دیتا، میرا علی کا بچہ ہوتا تو ہاتھ رکھ دیتا. یہ زہرا کا بچہ ہے اور زہرا پاک کے بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھے جاتے، ان کو اٹھا کر سر پہ رکھا جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ حق اہل سنت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمارے دل میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو مضبوط فرمائے. خدا کے لیے ایسے پیروں مولویوں سے جان چھڑا لو جس سے کہیں بھی آپ کو بے ادبی کی بدبو آئے. صحابہ یا اہل بیت کسی کے معاملے میں فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے فیصلہ بڑے کیا کرتے ہیں. 2 بچے لڑ پڑیں تو کیا یہ تیسری چھوٹی بچی آ کر فیصلہ کرے گی؟ دونوں بھائیوں نے پھیٹی چڑھا دینی ہے اس کو. بھئی اسی وڈے ہے تو تو نواب لگ دیا، تو فیصلہ کرا. فیصلہ دادا کرے، بابا کرے، بڑا بھائی کرے. اگر صحابہ میں آگے جنگیں بھی ہوئی ہیں تو فیصلہ مولا حسن کرے، مولا علی کرے، ابو بکر پاک کرے، رسول پاک کرے. تو کون ہے چوٹ چماڑ؟ 1400 سال بعد کمزاد کمینے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تو فیصلے کرے گا؟ تیری اتنی اوقات ہے، اپنی اوقات میں یہ کم ہے کہ حضور نے تجھ کو اپنی امت میں داخل فرما رکھا. ابھی سرکار کی توجہ اڑ جائے، ابھی تو مرضی ہو جائے، پھر کیا کرنے گا؟ بڑے بڑے ہمارے سر کا تاج جن کو دیکھ کر ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑتی تھی، ایک لمحہ لگا ادھر سے ادھر چلے گئے. کل تک جو مناظرے کرتے تھے ہمیں سکھاتے تھے ایسے دلیل کرو، ایسے کرو، ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، ایسے تکرار کرنی، ایسے تکرار کرنی. آج ان کے حق میں جا کر دعائیں کریں، ایک لمحہ لگا دل بدل دیں. خدا کے بندو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے غلاموں میں رکھا ہو. بے ادبی کی طرف نہیں جانا، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ اکبر. سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب سید صاحب آ گئے تو آپ جو کھڑے ہوئے نا ان کے لیے ایک روایت چھوٹی سی سنا دیتا ہوں تاکہ حضرت کی بارگاہ میں سبق بھی ہو جائے کہ بھئی شاہ صاحب کو ہم نے سبق سنایا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹی سی روایت میں سنا دیتا ہوں کہ امام حسن سرکار کا زمانہ مبارک تھا. سید العالمین بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائے. سید صاحب قبلہ کے لیے کرسی لکھا. اللہ اکبر.
ایک بی بی صاحبہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں. ہاں جی، یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہو نا تم لوگوں کے لیے روایت سنا کر مائک چھوڑا. ایک بی بی صاحبہ آئیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی کے دوسرے یا چوتھے دن میرے صاحب جنگ پر چلے گئے، پھر تجارت پر چلے گئے، یہ 2-3 سال کے بعد آئے. ان کے پیچھے مجھے اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، ایک حسین بیٹا عطا فرمایا. گھر والے جو ہیں نا، یہ ساس سسر حضرات، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے بیٹے کی اولاد نہیں، یہ میری عزت خراب کرتے. یا رسول اللہ آپ بتا دیں، آپ فیصلہ فرما دیں. آج یہ شوہر واپس آیا، اس کو بھی گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے، یہ اب مجھ سے پریشان ہے، میرے کردار پر بھی انگلی اٹھتی ہے اور بچے کے کردار پر بھی. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں، محبوب آپ کو تو خبر ہے، میں صدقے جاؤں ان صحابیات کے عقیدے کے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبوب کہاں کا علم رکھتے ہیں. ہائے ہائے. آ کر مائی صاحبہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بتا دیں حلالی ہے یا نہیں ہے. محبوب نے فرمایا بیٹھ جا. صحابی کو فرمایا پیارے تو بھی بیٹھ جا. بیٹھ جا. دونوں بیٹھ گئے. اتنی دیر میں داتا صاحب کی زبان بولو، داتا صاحب نے لکھا، ہاں جی، آپ ارشاد فرماتے نور نظر مصطفیٰ، نور نظر مصطفیٰ، قرۃ العین زہرا، جن کی صورت دیکھنے سے اماں جان حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے. نور نظر مرتضیٰ، مولا مرتضیٰ کی آنکھوں کی روشنی، خاتون جنت پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک. نور نظر مرتضیٰ، قرۃ العین زہرا، ہم شکل مصطفیٰ یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار مولا حسن پاک تشریف لائے. کم سنی کا زمانہ، چھوٹے کا لفظ نہیں میں بولتا، آل نبی چھوٹی نہیں ہوتی. مائی صاحبہ کی ساری اولاد بڑی ہے. امام حسن سرکار کم سنی کے زمانے میں تشریف لائے. جیسے ہی مولا حسن پاک تشریف لائے، وہ چھوٹا سا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا لے جا، حلالی ہے، تیرا ہی ہے. کہا حضور کیوں؟ فرمایا جن کے نطق درست نہیں ہوتے آل پیغمبر کا ادب نہیں کیا کرتے. آل پیغمبر کا ادب کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا، ابا کا ایک ہونا ضروری ہے. کبھی لفظ خطا کی طرف رجوع نہ کرنا، ادب کرتے رہنا، تیرے حلالی ہونے کو مہر لگی رہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری بارگاہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ اور بارگاہ امیر المومنین امام المتصدقین خلیفۃ الرسول بلا فصل بالتحقیق ابو عبد الرحمن عبداللہ العتیق یعنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی جناب میں قبول و منظور فرمائے. مل کے ذرا وہ بریلویوں ہمارا نعرہ تو لگا لے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. نہیں، یہ وہابی مزاج پہ نہیں لگاؤ، یہ دیوبندیوں کا مجمع نہیں ہے. مجھے پتہ ہے سارے پکے بریلوی بیٹھے ہو، بریلوی مزاج پر بولو. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی علی علی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. مجھ کو آپ کو تا قیام قیامت مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور شاہ آپ اوپر ماشاءاللہ.